السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں وہ اصحاب پاک مصطفیٰ اور اہل بیت کے باہم تعلق کے حوالے سے ہے۔ ویسے تو یہ موضوع علماء اہل سنت نے اس وقت سے نکھار رکھا ہے جب دشمنان صحابہ نے یہ اعتراض رکھا تھا کہ صحابہ اور اہل بیت باہم دشمن تھے، یہ ایک دوسرے کے دوست نہیں تھے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ حالانکہ قرآن مجید نے تو رحماء بینہم کہا ہے کہ وہ لوگ جو مومن تھے وہ ایک دوسرے کے بھائی تھے، ایک دوسرے کے ساتھ رحیم تھے، لیکن دشمن نے یہ کہا، یہ پروپیگنڈا کیا تاریخی حوالہ جات کے ساتھ اور تاریخ کو مسخ کر کے یہ پروپیگنڈا کیا کہ اصحاب پاک مصطفیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اس حوالے سے اہل سنت نے پھر قاطع دلائل کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا۔ اہل سنت نے اہل بیت اور صحابہ کی رشتہ داریاں بیان کی، ان کو سمجھایا کہ دیکھیں جو آپس میں رشتہ دار ہوتے ہیں وہ دشمن کس طرح ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ سمجھایا کہ اہل بیت کے فضائل میں جتنی روایات بیان ہوئی ہیں ساری کی ساری روایات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیان کی ہیں۔ اللہ کے نبی کے صحابہ نے ساری روایات اہل بیت کے فضائل کی بیان کی ہیں۔ اگر آپ صحابہ کو نہیں مانتے تو اہل بیت کے فضائل کس طرح تسلیم کرتے؟ اور اہل بیت کی فضیلت جو شخص بیان کر رہا ہے وہ اہل بیت کا دشمن نہیں بلکہ اس کے دل میں حد سے زیادہ اہل بیت کی محبت پائی جاتی ہے۔ تو ایک تیسرا پوائنٹ یہ ہے جس کی طرف میں آج آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ اہل بیت نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زانو تلمس کیا ہے۔ اہل بیت نے اصحاب رسول سے دین اخذ کیا ہے، ان سے دین حاصل کیا ہے۔ اس کی میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں، بلکہ میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے لے کر سیدنا علی بن ابی طالب کے باقی آل اولاد ان کے حالات کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ حدیث لینے کے لیے صحابہ کی طرف جاتے ہیں اور صحابہ کی شاگردیاں کرتے ہیں، صحابہ ان سے روایت لیتے ہیں، یہ صحابہ سے روایت لیتے ہیں۔ خود سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شاگردی اختیار کی ہے، سیدنا عمر بن خطاب سے روایت لی ہے، سیدنا مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت لی ہے۔ اس کے بعد سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ ہند بنت ابی حالہ رضی اللہ عنہا ان کے شاگرد ہیں، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ شہید کربلا آپ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت لیتے ہیں۔ اسی طرح سیدہ ہند بنت ابی حالہ سے انہوں نے بھی روایت لے رکھی ہے۔ اور محمد بن علی بن ابی طالب ابن الحنفیہ، سیدنا علی بن ابی طالب کے بیٹے ابن الحنفیہ آپ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت لیتے ہیں، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت لیتے ہیں، اور سیدنا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت لیتے ہیں، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت لیتے ہیں۔ گویا علی رضی اللہ عنہ کا بیٹا سیدنا امیر معاویہ کا شاگرد ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ علی کی آل اولاد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ اس کے بعد سیدہ فاطمہ بنت علی رضی اللہ عنہ، فاطمہ صغریٰ آپ سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ کی شاگردہ ہے۔ سیدہ فاطمہ کے بعد امام زید کا نمبر آتا ہے، زید بن علی، زید بن حسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے حدیث کی روایت کی ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ آپ نے سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا مسور بن مخرمہ، ابو رافع، سیدنا ابو رافع مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ زینب ربیبۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت لی ہے۔ اس کے بعد زین العابدین کے بعد زین العابدین کی جو بہن ہے فاطمہ بنت حسین اخت زین العابدین،
آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی شاگردہ ہیں. ان کے بعد نمبر آتا ہے جناب حسن بن محمد بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا. آپ نے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت لی ہے, سیدنا مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت لی ہے, سیدنا سلمہ بن اقوا رضی اللہ عنہ سے روایت لی ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت لی ہے, اور سیدہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت بیان کی ہے. اسی طرح سیدہ عائشہ سے اور سیدہ ام سلمہ سے روایت بیان کی ہے. گویا زین العابدین کے ان کی بھی آل اولاد, پھر ان کی آل اولاد, یہ سارے کے سارے صحابہ کی شاگردی اختیار کرتے ہیں. اور زین العابدین کے بعد یہ محمد بن حنفیہ کے بیٹے ہیں. محمد بن حنفیہ کے بیٹے جو ہیں کیا کہتے ہیں, جو محمد بن حنفیہ کے بیٹے ہیں وہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں. اور آگے امام باقر رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ, جن کو امام باقر, جن کو فلاں مذہب کا بہت بڑا امام مانا جاتا ہے, حالانکہ وہ ان کے امام نہیں ہیں, وہ اہل سنت کے امام ہیں, اہل سنت کے بڑے ہیں. امام باقر رحمۃ اللہ علیہ, امام باقر نے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت لی ہے. اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت لی ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت لی ہے, سیدنا مسور بن مخرمہ سے روایت لی ہے, اور اسی طرح سیدہ ام سلمہ اور ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت لی. تو یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ساری آل اولاد ہے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے زانو تلمس طے کر رہی ہے, ان کو اپنا استاذ بنا رہی ہے, اور ہمیں سمجھا رہی ہے یہ اولاد کہ دل وچ رکھ کے پیار علی دیا بچیاں دا, بن جا تابع دار علی دیا بچیاں دا. علی کے بچوں سے اگر پیار ہے, علی کے بیٹوں سے اگر پیار ہے, تو پھر آپ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ہدایت لینی پڑے گی, اور وہ ہدایت جیسے نبی علی کے بیٹوں نے لی ہے ویسے ہی آپ لیں, تب آپ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خاندان کے ساتھ مخلص ہیں, وگرنہ آپ ان کے بھی دشمن ہیں, صحابہ کے دشمن ہیں ہی آپ. کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ اس وقت مخلص ہو سکتے ہیں جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے عمل کو دیکھ کر آپ اس کے مطابق عمل کریں, تاریخ کی جھوٹی روایات کی طرف نہ جائیں, بلکہ قطعی اصولوں کو دیکھیں کہ جو لوگ صحابہ کی شاگردی اختیار کر رہے ہیں وہ لوگ سچے ہیں یا ہم سچے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کچھ نہیں سمجھتے. یہ جو فلاں مذہب ہے, ایک مذہب جنہوں نے پورا اپنا روایت گھڑ رکھی ہے اور امام باقر اور سیدنا علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, اور اتنا جھوٹا دعویٰ کرنے والوں کے ہاں صحابہ کرام سے ایک بھی روایت نہیں ہے, جبکہ اہل بیت نے صحابہ کرام سے بہت ساری روایات بیان کر رکھی ہیں, ان کی شاگردی اختیار کر رکھی ہے. تو آپ ان کی بات تسلیم کریں جو صحابہ کے شاگرد ہیں, ان کی بات تسلیم نہ کریں جو صحابہ سے ہٹے ہوئے ہیں. یہی قرآن کا فیصلہ ہے, رحماء بینہم, کہ یہ لوگ آپس میں بہت محبت کرنے والے ہیں.